الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ و من والہ کا بے پایاں کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے، فضل ہے، مہربانی ہے کہ انہوں نے ہم انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اگر اللہ تعالی انسانوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی نہ فرماتے، آسمان سے وحیاں نازل نہ فرماتے، نبیوں اور رسولوں کو مبعوث نہ فرماتے، تو انسان اپنی عقل سے سیدھا راستہ نہیں پا سکتا تھا۔ یہ انہی کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، لیکن انسان کی عقل، اس کے دائرے، انسان کے جو علم حاصل کرنے کے سورسز ہیں، یعنی آنکھیں، کان، ناک، چکھنے کی قوت، ٹٹولنے کی قوت، سوچنے کی، سمجھنے کی، خیال کی، حافظے کی، متصرفہ کی، یہ جو قوتیں ہیں، ان کے دائرے میں جتنی چیزیں آتی ہیں، ان میں تو عقل کچھ نہ کچھ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ لیکن جو حقیقتیں پس پردہ ہیں یا آؤٹ آف نیچر ہیں، جو حقیقتیں پس پردہ ہیں یا آؤٹ آف نیچر ہیں، ان کی دریافت کرنے میں انسان کی عقل ناکافی ہے۔ انسان اپنی عقل سے
وہ باتیں جو پسے پردہ ہیں انہیں سمجھ لے اور صحیح صحیح سمجھ لے. انسان اپنی عقل سے ان حقیقتوں کو جو اس محسوس دنیا سے آگے ماورائے طبیعہ ہیں ان کو صحیح صحیح طریقے پر سمجھ لے. یہ ممکن نہیں ہے، انسان اپنی عقل سے انہیں نہیں پا سکتا ہے. جبکہ انسان کو ان حقیقتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری تھا، اس لیے کہ انسان کے خالق و مالک اللہ جل شانہ عم نوالہ ہیں، اور وہ اس محسوس دنیا سے باہر ہیں. اللہ کو پانا، اللہ کو سمجھنا، اور صرف محض ذات کو سمجھنا نہیں بلکہ ان کی تمام صفات کے ساتھ سمجھنا کہ اللہ میں کون سی صفتیں ہیں اور ضروری ہیں، اور کون سی صفتیں اللہ میں نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتی. یہ سب مسائل، یہ سب باتیں پانا یہ انسان کے بس کا نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل سے سمجھ لے. پھر انسان کا جو انجام ہے اور جس جنت تک پہنچنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس جنت کو سمجھ لینا، اور اس کی جو اپوزٹ جہنم ہے اس کو سمجھ لینا، اور ان دونوں کے واقعی احوال سمجھنا، اور کون سی باتیں جنت تک پہنچانے والی ہیں اور کون سی باتیں جہنم تک پہنچانے والی ہیں، ان سب باتوں کو سمجھنا، صحیح صحیح طریقے پر سمجھنا انسان کی عقل کے بس کی بات نہیں تھی. اس لیے اللہ جل شانہ عم نوالہ نے انسان کی رہنمائی فرمائی، اور یہ تمام حقیقتیں اللہ نے نبیوں اور وحیوں کے ذریعے سے انسان کو ہر زمانے میں سمجھائی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے سب سے بڑے رسول اور سب سے کامل و مکمل اور افضل پیغمبر اور تمام رسولوں اور نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی محبوب رب العالمین تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور ان پر اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے تمام انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی. یہ ان کا احسان ہے اور کرم ہے. آج انسان کو اس کی قدر نہیں. مومنین کو الحمدللہ تھوڑی بہت قدر ہے، لیکن تمام انسان کو اس کی قدر نہیں ہے کہ نبوت انسانیت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے، اور اللہ کی یہ کتابیں اور یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم یہ انسانوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اس کی قدر انسان کو آج نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہر انسان اس کی قدر کا اعتراف کرے گا. ہمیں سب کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو آنکھوں کی قدر معلوم ہے؟ لیکن جس دن آنکھیں نہیں رہتی یا کمزور پڑ جاتی ہیں اس وقت ہر آدمی کو آنکھ کی قدر معلوم ہو جاتی ہے. اور ہر آدمی کے پاس اگر ساری کائنات ہو تو وہ ساری کائنات دے کر دو آنکھیں نہیں ایک آنکھ لے لے، چلو ایک سے ہی کام چل جائے. کان ہمیں اللہ نے دیے ہیں، ہم میں سے کتنوں کو اس کی قدر معلوم ہے. ہاتھ پیر دیے ہیں اللہ نے ہمیں کتنوں کو اس کی قدر معلوم ہے. سمجھنے کی طاقت دی اللہ نے، عقل و فہم دی ہے، ہم میں سے کتنوں کو اس کی قدر معلوم ہے. لیکن ہاتھ شل ہو جائیں، پیر اپاہج ہو جائیں، کان بہرے ہو جائیں، زبان گنگ ہو جائے، عقل معوف ہو جائے، آدمی پاگل ہو جائے، تب ان نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے. تو اسی طریقے پر یہ جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کے نبی اور رسول تشریف لائے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس صراط مستقیم ہمیں دکھائی ہے، اس کی کچھ لوگوں کو تو سرے سے کوئی قدر نہیں معلوم، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی بہت قدر معلوم ہے، لیکن پوری قدر ہمیں بھی نہیں معلوم.
لیکن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کا دن آ جائے گا، اس میں فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، اس وقت جنتیوں کو بھی اس نعمت کی قدر معلوم ہو جائے گی اور جہنمیوں کو بھی اس نعمت کی قدر معلوم ہو جائے گی۔ جہنمیوں کا قول قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے سورہ الفرقان میں کہ جہنمی کافر قیامت کے دن افسوس کریں گے، پچھتائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ایسا ہوا ہوتا کہ میں نے رسول کا فالو کیا ہوتا، ان کے ساتھ ساتھ چلا ہوتا، ان کے اگینسٹ میں نہ چلا ہوتا۔ یہ جہنمیوں کا اعتراف ہے جو سورہ الفرقان میں یہ آیت پاک آئی ہے۔ وہ جہنم میں پہنچ کر تمام جہنمیوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی ایک بہت بڑی مجھے نعمت پہنچی تھی، مگر میں نے اس نعمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جس کے نتیجے میں آج مجھے یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر میں نے اس نعمت سے فائدہ اٹھایا ہوتا اور میں نے رسول کے ساتھ راستہ لیا ہوتا، یعنی رسول کا فالو کیا ہوتا، تو آج یہ برا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ مومنین کا ذکر قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ جب مومنین سب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں بیٹھ کر کے مجلسیں ہوں گی، مومنین کی آپس میں مجلسیں ہوں گی، ان مجلسوں میں طرح طرح کی باتیں ہوں گی، کبھی کچھ باتیں، کبھی کچھ باتیں، کبھی کچھ باتیں۔ تو ایک موقع پر ذکر کیا ہے کہ جنتی اکٹھا ہوں گے اور سب جنتی اکٹھا ہو کر کے آپس میں کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ جنتی سب مل کر کے متفقہ طور پر یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھایا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اگر اللہ ہمیں جنت کا راستہ نہ دکھاتے تو ہم اپنی عقل سے اس جنت کا راستہ نہیں پا سکتے تھے اور جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہمیں اس جنت کا راستہ نہ دکھاتے تو ہم راستہ نہیں پا سکتے تھے، اپنی عقل سے، اپنے نالج سے، اپنی اسٹڈی سے، اپنے مطالعے سے ہم یہ راستہ نہیں پا سکتے تھے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کے رسول ہمارے پاس جو دین لے کر آئے تھے وہ برحق دین تھا۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، یہ سورہ مائدہ میں جنتیوں کی آپس کی گفتگو نقل کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جنتی بھی تمام جنتی اس کا اقرار کریں گے کہ ہم جنت تک جو پہنچے ہیں یہ اللہ کے راستہ دکھانے کی وجہ سے پہنچے ہیں، نبیوں کی تشریف آوری کی وجہ سے پہنچے ہیں، اللہ کی جو وحیاں اور دین ہم پر نازل ہوا اس کی برکت سے پہنچے ہیں، ورنہ ہم اپنی عقل و فہم سے یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور کافر اپنی انگلیاں کاٹے گا، افسوس کرے گا، پچھتائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں نہ رسول کے ساتھ راستہ لیا ہوتا، اس کا فالو کیا ہوتا تو آج مجھے یہ برا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو آخرت میں جا کر
آنکھوں والوں کو آنکھیں کی قدر معلوم ہو جائے گی اور اندھے کو بھی آنکھوں کی قدر معلوم ہو جائے گی، جہنمیوں کو بھی ہدایت کی قدر معلوم ہو جائے گی اور جنتیوں کو بھی ہدایت کی قدر معلوم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے ان کا کہ انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ مضمون آیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ پاک کا ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران کی آیت پاک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بخدا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ یہ احسان کیا ہے کہ ان میں اللہ نے اپنا بہت بڑا رسول بھیجا، انہی میں سے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے کا مطلب ہے کہ انسانوں کے پاس انسان رسول آیا، انہی میں سے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے پاس انسان رسول آیا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے پاس، ہم انسان ہیں، ہمارے پاس انسان رسول آیا۔ اگر اللہ تعالی ہمارے پاس رسول بنا کر بھیج دیتے ہاتھی کو، طوطے کو، بھینس کو، گینڈے کو، جن کو، جنات کو، فرشتوں کو، تو ہم کیا فائدہ اٹھاتے ان سے؟ ہاتھی پتہ نہیں کیا چنگاڑتا، ہم کیا سمجھتے؟ شیر معلوم نہیں کیا دھاڑتا، ہم اس کی بات کیا سمجھتے؟ طوطا معلوم نہیں کیا بولتا، ہم اسے کیا سمجھتے؟ جن وہ ہمیں دکھتا ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کس زبان میں بولتا، کس طرح سے بولتا، ہم کیا سمجھتے؟ فرشتہ ہمیں نظر ہی نہ آتا۔ پھر ہماری ضرورتیں الگ، فرشتوں کی الگ، وہ نہ کھاتا نہ پیتا، ہم کھانے پینے کے محتاج، وہ اپنے اعتبار سے گفتگو کرتا، ہم اپنے اعتبار سے اسے برداشت ان کو سہار ہی نہ سکتے۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ ہم انسانوں نے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجا، تو انسانوں میں ہی سے رسول بھیجنا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ رسول تو کسی اور جگہ سے بھی بھیج سکتے تھے، فرشتے کو بھیج سکتے تھے، لیکن فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو انسان اس فرشتے سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جنات کو بھی رسول بنا کر بھیج سکتے تھے، مگر انسان ان جنات سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور انسانوں کے پاس میں انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے اور رسول کے جذبات ایک ہیں، ہمارے اور رسول کی حاجتیں اور ضرورتیں ایک ہیں، ہمارے اور رسول کی مجبوریاں ایک ہیں، ہمارے اور رسول کے آزار ایک ہیں، ہماری جو تھنکنگ اور فیلنگ ہے وہی رسول کی تھنکنگ اور فیلنگ ہے، وہ ہمارے پرابلمز کو سمجھتا ہے اور وہ ہمارے پرابلمز کا سولوشن پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان ہے۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ مومنین میں انہی میں سے اپنا بہت بڑا رسول بھیج دیا۔ 3 احسان ہوئے، سمجھے؟ کچھ 3 احسان ہوئے۔ ایک تو رسول بھیجنا یہی احسان ہے، دوسرا رسول ہم انسانوں میں انسان کو رسول بھیجنا، انسان کو رسول بنا کر بھیجنا، یہ احسان ہے، اور تیسرا بہت بڑا رسول یعنی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا اور ہمیں ان کی امت ہونے کی سعادت بخشی۔ یہ وہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں جن کی امت میں ہونے کی آرزویں پچھلے سب انبیاء یہ آرزویں کرتے رہے تھے کہ ہمیں نبوت ملنے کے بجائے نبی آخر الزمان کا امتی بنایا جاتا،
تو کیا اچھا ہوتا. یہ عرضیں کرتے رہے تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ہماری ریکویسٹ کے اور استحقاق کے اپنے محبوب کا امتی ہونے کا شرف بخشا. تو 3 شرف ایک ساتھ ہوئے, 3 احسان ایک ساتھ ہوئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ. وہ آ کر اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. یعنی اللہ کی وہ وحی جو قرآن کریم کہلاتی ہے, اس قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ سے وہ وحی لیتے ہیں اور ادھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو ستھرا کرتے ہیں. جیسے میلا کپڑا, میلا برتن دھو کر مانج کر کلین کیا جاتا ہے, اسی طریقے سے انسانوں کو کلین کرتے ہیں. انسانوں کو کلین کرتے ہیں, انسانوں کے کپڑے دھوتے ہیں نبی, وہ دھوبی ہیں لوگوں کے. انبیاء لوگوں کے دھوبی ہیں کہ سب لوگوں کے کپڑے اکٹھا کر کے وہ دھوتے ہو؟ نہیں, انسان کے ظاہر کو نہیں دھوتے. ہمارا جو ظاہر ہے, اس ظاہر کو تو ہم خود دھو سکتے ہیں. ہمارے چہرے پر دغبا جائے, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر صابن لے کر رگڑ کر ہم دھو سکتے ہیں. ہمارے کپڑے میلے کالے ہو جائیں تو ہمیں خود پتا چلتا ہے کہ ہمارے میلے کالے ہو گئے, میلے ہو گئے, گندے ہو گئے. ہم نکال کر صابن لگا کر کوٹ کر ہم خود دھو سکتے ہیں. تو ہم انسان اپنا ظاہر تو خود انسان دھو سکتا ہے, لیکن ایک انسان کا باطن ہے. وہ باطن جب گندا اور میلا ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ انسان اپنے اندر کے گندگی اور باطن کے میل کو دھو نہیں سکتا, بلکہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اندر سے میلا ہوا. انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اندر سے میلا ہوا. جتنا اندر زیادہ میلا ہوگا وہی سمجھے گا میں سب سے زیادہ کلین ہوں. عجیب خوش فہمی انسان کو ہو جاتی ہے. جتنا اندر گندا ہوتا چلا جائے گا اتنا یہ سمجھتا چلا جائے گا کہ سب سے زیادہ کلین سوسائٹی میں میں ہی ہوں. اور اللہ کے نیک بندے ہمیشہ سوچیں گے, اپنے آپ کو مخلوق میں کم ترین سمجھیں گے. اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو مخلوق میں کم ترین سمجھیں گے. کیا مطلب مخلوق میں کم ترین سمجھنے کا؟ وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے اور اپنے اندر ان کو قسم قسم کی برائیاں ملیں گی, اپنے اندر ان کو کمزوریاں نظر آئیں گی. تو اللہ کے نیک بندوں کو تو اپنے اندر کمزوریاں نظر آتی ہیں, لیکن جو میلے بندے ہو جاتے ہیں انہیں اپنے اندر کی کمزوریاں نظر آتی ہی نہیں ہیں. وہ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ کلین سمجھنے لگتے ہیں. تو جب انسان اپنے باطن کی کمزوریوں کا ادراک ہی نہیں کر سکتا تو خود اپنی اندر کی کمزوریوں کو صاف کیسے کرے گا؟ ضروری ہے کہ ایک دوسری شخصیت ہو, وہ ادراک کرے ہماری اندر کی کمزوریوں کا اور وہ علاج کرے ہماری اندر کی کمزوریوں کا. یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کام ہے اور انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین کا کام ہے. انبیاء اپنی امت کے اور انبیاء کے بعد علماء اور صوفیاء اعظام اپنی حضور کی امت کے جو عیوب نہانی ہیں, پوشیدہ عیوب ہیں, جو باطنی کمزوریاں ہیں, ان کمزوریوں کو محسوس کرتے ہیں اور محسوس کر کے جو شریعت نے تدبیریں اور علاج بتائے ہیں ان تدبیروں اور علاجوں سے کوشش کر کے ان کے اندر سے وہ برے اخلاق نکالتے ہیں اور اچھے اخلاق ان میں بھرتے ہیں. اسی کا نام ہے لوگوں کو ستھرا کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو ستھرا کرتے ہیں. اور یہی مطلب ہے اس حدیث شریف کا جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جتنے ہائی کلاس مورل ہیں, اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں, وہ سارے اخلاق اپنی امت کے اندر بھر دوں, پیدا کر دوں. اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے پہلے برے اخلاق کو نکالنا پڑے گا, تب اچھے اخلاق آئیں گے.
برتن کو قلعی کرتے ہیں تو پہلے میل چھڑانا پڑتا ہے، جب میل اس کا ہٹ جاتا ہے تب قلعی اس پر چڑھتی ہے، جب تک میل نہیں چھوٹے گا قلعی نہیں چڑھے گی۔ تو ایک آدمی کے اندر خود غرضی باقی رہے اور پھر سخی بھی بن جائے ناممکن ہے۔ ایک آدمی کی فطرت میں خود غرضی ہے اور خود غرضی کے ساتھ پھر فیاض بھی بن جائے، حاتم طائی بھی بن جائے، ہو نہیں سکتا ہے۔ پہلے اس کے اندر سے خود غرضی نکالنی پڑے گی، اور جب وہ خود غرضی سے پاک ہو جائے گا تو اب فیاضی اور سخاوت کی صفت اس کے اندر پیدا کی جائے گی۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا مشن یہ ہے، اور انبیاء کے بعد جو انبیاء کے وارثین ہیں علماء اور صوفیاء کرام، ان کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو برے اخلاق ہیں ان برے اخلاق کو الگ کریں، صاف کریں، دور کریں، ان کے باطن کو مجلا کریں، مصفا کریں، کلین کریں، اور پھر اس کے اندر وہ بہترین اخلاق پیدا کریں اور ان اچھے اخلاق سے انہیں مزین کر دیں۔ یہ حاصل ہے تزکیے کا۔ تو انبیاء کا دوسرا کام ہے لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ دیکھو یہ چیز کون سمجھ سکتا ہے؟ انسان رسول سمجھ سکتا ہے کہ انسانوں میں کیا کمزوریاں ہیں، انسانوں میں کیا کمزوریاں ہیں، انسان رسول تو سمجھ سکتا ہے۔ فرشتہ اگر رسول بن کر ہمارے اندر آئے، یا جن رسول بن کر آئے، یا پرندہ رسول بن کر آئے، یا چرندہ رسول بن کر آئے، یا درندہ رسول بن کر آئے، تو وہ ہماری اندر کی کمزوریوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں تک نہیں بلکہ میں ایشیا کا ہوں، ہندوستان کا ہوں، گجرات کا ہوں، تو گجرات کے لوگوں کی کمزوریاں میں سب سے زیادہ سمجھ سکتا ہوں۔ امریکہ کا ایک آدمی گجرات میں آ کر رہے تو وہ گجراتیوں کی کمزوری نہیں سمجھ سکتا، گجراتیوں کی کمزوری میں گجراتی ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اور میں کینیڈا میں یا امریکہ میں آ کر کے یہاں کے لوگوں کی کمزوریاں میں پوری نہیں سمجھ سکتا، میں تو دوسری جگہ کا رہنے والا ہوں، تھوڑی بہت تو سمجھ سکتا ہوں لیکن پوری نہیں سمجھ سکتا۔ امریکہ اور کینیڈا کے لوگوں کی کمزوریاں یہاں کا جو ان کی قوم کا آدمی وہ سمجھ سکتا ہے، یہاں کی سوسائٹی میں پلا بڑا ہو وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اسی قوم کا نبی بھیجا ہے، یہ نہیں کہ ایک قوم کا نبی اٹھا کر دوسری قوم میں بھیج دیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ صرف ایک مرتبہ تو ہوا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام ایک الگ قوم کے تھے اور ان کو ایک دوسری جگہ رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، بس یہ تو ایک مثال ہے لوط علیہ السلام کی، ورنہ اس مثال کے علاوہ کوئی نبی، ایک قوم کا نبی دوسری قوم میں بھیج دیا گیا ایسا نہیں ہوا، بلکہ جس قوم میں اللہ کو نبی بھیجنا ہوا اسی قوم کے اندر سے ایک شخصیت کا چوز کیا اور منتخب کر کے اس قوم کا نبی اسے بنایا، کیونکہ قوم کی خرابیاں قوم کا آدمی ہی سمجھ سکتا ہے، اور قوم کو بات قوم کے لب و لہجے میں اور قوم کی نفسیات کو سمجھ کر کے قوم کو سمجھانا قوم کا آدمی ہی سمجھ سکتا ہے۔ بلکہ لینگویج کا پرابلم بہت بڑا پرابلم ہے۔ آج بہت سے بھائی یہاں ہمارے ہیں، میری بات میں انہیں نہیں سمجھا سکتا ہوں، کیوں انگریز جانتے میں انگریز نہیں جانتا، لینگویج کا پرابلم بڑا پرابلم ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ نے ہر قوم میں اسی لینگویج کا پیغمبر بھیجا ہے، ایسا کسی قوم کے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا کہ نبی کی لینگویج اور ہے لوگوں کی لینگویج اور ہے، ایسا رسول اللہ نے کبھی نہیں بھیجا۔ سورہ ابراہیم کے پہلے ہی رکوع میں آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم مَّا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے کبھی کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا، ہمیشہ اللہ نے قوم کی زبان جاننے والا ہی رسول بھیجا ہے، تاکہ اللہ کی جو وحی آئے وہ وحی قوم کو انہی کی لینگویج میں سمجھا سکے۔ وہ تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا کام لوگوں کو باطن کو ان کے میل ہٹا کر اس میں عمدگی اچھے اخلاق بھرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی اور جو لوگوں کو پڑھ کر سنا دی تھی، سنا تو دی لوگوں کو، یاد بھی کرا دی، مگر اسے سمجھانا بھی تو ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو سمجھانا یہ تیسرا کام۔ دیکھو دو کام ہے، ایک اللہ کی کتاب آئی وہ لوگوں کو پہنچا دی، سنا دی، یاد کرا دی، بس یہ ایک کام پورا ہوا۔
پھر اللہ کی اس کتاب کو قرآن کریم کو امت کو سمجھایا. یہ دوسرا الگ کام ہے. پہلا کام ہے یتلو علیہم آیاتہ، اور یہ دوسرا کام ہے یعلمہم الکتاب. پھر اللہ کی کتاب سکھانے کے بعد اس سے آگے پھر ایک قدم اور آگے نبی اپنی امت کو حکمت اور دانش مندی بھی سکھاتا ہے. یہ حکمت اور دانش مندی کیا ہے؟ یہی وہ احادیث شریفہ کہلاتی ہیں. احادیث شریف جو حدیث شریف ہیں، حدیثوں میں جو مضمون آیا ہے وہ یہی حکمت اور دانش مندی کی باتیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کر جو امت کی انسان اللہ کے فضل پر، اللہ کی مہربانی پر خوشیاں مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے. یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. یہ اللہ کا جو بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی یہ کتاب ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب پر خوشیاں مناؤ. فبذلک فلیفرحوا. اس قرآن پر اور اس وحی پر اور اس اللہ کی کتاب پر خوشیاں مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون. یہ بہتر ہے اس مال سے جس کو تم اکٹھا کرتے ہو. دنیا پر کیا ریجھتے ہو، دنیا کے پیچھے کیا مرتے ہو. یہ جو ہم نے نعمت بھیجی ہے، یہ نعمت دنیا کی دولتوں سے بہتر دولت ہے. لہذا اس پر خوشیاں مناؤ. اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے ایک مضمون پچھلے نبیوں کی کتابوں میں نازل فرمایا تھا، اور وہ مضمون جو پچھلے نبیوں کی کتابوں میں آیا تھا وہ قرآن کریم میں بھی نازل فرمایا. یہ اس مضمون کی اہمیت ظاہر کر رہا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ مضمون ہے کہ پچھلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تھا، تمام نبیوں کے ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی وہ مضمون ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں بھی وہ مضمون ہے. وہ کیا مضمون ہے؟ قد افلح من تزکا. تحقیق کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو ستھرا کر لے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور اللہ کا نام لیتا رہے، اور اللہ کا نام لیتا رہے اور نمازوں کا اہتمام رکھے. تین چیزیں بتائی. جس آدمی میں یہ تین چیزیں ہیں وہ اس کے لیے کامیابی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق کامیاب ہوا. تحقیق کامیاب ہوا یعنی آئندہ فیوچر میں کامیاب ہوگا. کون؟ من تزکا، وہ شخص جو ستھرا ہو گیا. ستھرا ہونے کی تفسیر میں نے بتا دی. کیا انسان کے اندر جو کھوٹ ہے، خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، برے اخلاق ہیں، وہ سب اندر سے نکال کر باہر کر دیے جائیں، اور تمام اچھے اخلاق انسان اپنے اندر پیدا کر لے. یہ اپنے آپ کو ستھرا کرنا ہے. اسی طریقے سے تمام گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں کے قریب کبھی نہ پھٹکنا، کبیرہ گناہوں کے قریب کبھی نہ پھٹکنا، اور صغیرہ گناہوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا. یہ بھی ستھرا ہونے میں ہے. تو ایک کام تو یہ ہے کہ کامیابی ان بندوں کے لیے ہے جو ستھرے ہیں. دوسری چیز ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا. ذکر اسم ربی، اپنے پروردگار کا نام لیتا ہے، وہ یاد رکھتا ہے. وہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، ہمیشہ اللہ کو کسی حال میں نہ بھولنا. سمجھو اس کو کیا مطلب اس کا. میں شاپ ہے میری، میں کاروبار کرتا ہوں، 8 گھنٹے کاروبار کرتا ہوں. ایک سیکنڈ کے لیے میں اللہ کو نہ بھولوں. اللہ کو نہ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں 8 گھنٹے جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں ہمیشہ یہ پیش نظر رکھوں کہ جائز ہے ناجائز ہے. یہ جو میں کر رہا ہوں جائز ہے ناجائز ہے. ناجائز ہے مجھے نہیں کرنا.
جائز ہے مجھے کرنا. یہ جو جائز ناجائز کا خیال رکھنا ہے یہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ 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 کرتے رہنا, زبان رکے ہی نہ تو پھر تو بزنس کیسے کرے گا؟ جو اس کی زبان رکے گی نہیں, اللہ اللہ ہی کرتے تو کاروبار کیسے کرے گا؟ اللہ بزنس میں اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ دیکھے کہ میں کاروبار جو کر رہا ہوں, جس نوعیت سے کاروبار کر رہا ہوں, جائز طرح کاروبار کر رہا ہوں یا کوئی غلط ناجائز کاروبار ہو رہا ہے, ناجائز شکل ہو رہی ہے, اپنے آپ کو بچا لیا. جائز طریقے پر مجھے کاروبار کرنا ہے, ناجائز طریقے پر نہیں کرنا. یہ ہے کاروبار میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا. انسان کی فیملی لائف ہے, فیملی لائف میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے. وہاں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا کیا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہوں, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہوں, اپنے نیبر اور پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہوں, اپنی بیوی کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہوں, اپنی اولاد کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہوں, یہ شریعت کے حکم کے موافق ہیں یا خلاف ہیں؟ اگر شریعت کے حکم کے خلاف کوئی بات ہو رہی مجھے نہیں کرنی. مجھے ہر معاشرتی معاملہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے. یہ فیملی لائف میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے. کھانا پینا ہے, کھانے پینے میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے. کیا یاد رکھنا ہے؟ اب جو چیز کھائیں, جو چیز پیئیں, یہ دیکھیں کہ جائز کھا رہے ہیں یا حرام کھائے. پینے کی چیز ہے, جائز ہے ناجائز ہے, ہمیشہ آدمی اس کا خیال رکھے. اگر ذرا بھی شک کی بات آئی کہ بھئی یہ چیز کھانے کی چیز صحیح نہیں ہے, پینے کی چیز صحیح نہیں ہے, مجھے نہیں کھانی, مجھے نہیں پینی. اس کو کھائے بغیر, اس کو پیے بغیر کون سا زندہ نہیں رہ سکتا؟ جو حلال و طیب ہے وہ مجھے کھانی ہے. یہ ہمیشہ اس کا توجہ رکھنا, یہی کھانے پینے میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے. تو فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے. اور اس کا خاص ایک جزئیہ یہ بتایا کہ نمازوں کی پابندی رکھے, نمازوں کی پابندی رکھے. فصلہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, بس نماز پڑھتا ہے. تو یہ تین کام ہوئے. اپنے آپ کو ستھرا کرتا ہے, ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے. میرے بھائیوں, یہ نماز بڑی عجیب و غریب چیز ہے. نماز کا جو اہتمام کرے گا, وہ جتنا نماز کا زیادہ اہتمام کرے گا اتنا اللہ کو زیادہ یاد رکھے گا. یہ نماز اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے. اور جتنا اللہ کو یاد رکھے گا, اللہ کو جو یاد رکھے گا وہی نماز میں آئے گا. اللہ کو جو یاد رکھے گا وہی نماز میں آئے گا, وہی نماز کا اہتمام کرے گا. اور جو اللہ کو بھول گیا اس کی نماز گئی. اس کا دو طرف یوں اور یوں کنیکشن ہے. یہ مسئلہ سمجھو, بہت باریک مسئلہ ہے. نماز عجیب و غریب ہے. نماز کا اہتمام کرو گے تو یہ نماز ذریعہ بنے گا. تمہیں جتنا اہتمام زیادہ کرو گے اتنا اللہ زیادہ یاد رہیں گے. یہ نماز اللہ کو یاد رکھنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے. دلیل قرآن کریم کی 2 آیتیں. ان قرآن کریم کی 2 آیتوں میں یہ مضمون آیا ہے. ایک تو مشہور آیت ہے جو آپ حضرات نے سنی ہوگی, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جو کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اس کی تلاوت کرو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب, جو قرآن کریم ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے اس قرآن کریم کی تلاوت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور نماز کا اہتمام کرو. یعنی پوری پابندی کے ساتھ صحیح طریقے پر نمازیں پڑھو. کیوں؟ فرمایا نماز کے 2 فائدے ہیں. فرمایا نماز کے 2 فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور ناجائز کاموں سے.
فحشا کے معنی بے حیائی کے کام، گندے کام، جیسے زنا ہے، لواطت ہے اور اس طرح کے گندے جو کام ہیں وہ فحشا کہلاتے ہیں۔ اور منکر ہر ناجائز کام، جیسے سود ہے، سود ہے، انسانوں کی عقلیں سود کو نہ صرف ایک اچھا بلکہ بہت اچھا سمجھتی ہیں، اور ساری دنیا کی تمام اکانومی ڈیپینڈ ہے سود پر، مگر اللہ نے اس سود کو حرام کیا، لہذا یہ سود منکر ہے، ناجائز کام ہے، فحشا نہیں ہے۔ سود جو ہے فحشا میں نہیں ہے، فحشا تو ہم ہے بے حیائی۔ اگر انسانوں کے پاس صحیح عقل ہو تو ہر سمجھدار صحیح عقل والا اسے برا کام سمجھے، تو سود کو برا نہیں سمجھتے، دنیا کے سبھی لوگ تو اس کے پاس شاندار بزنس سمجھتے ہیں، لیکن شریعت نے اسے حرام کر دیا، لہذا سود یہ منکر ہے، اور زنا اور لواطت اور یہ برائیاں، بے پردگی اور یہ سب یہ فحشا ہے۔ تو نماز یہ دونوں طرح کے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے اور ناجائز کاموں سے بھی روکتی ہے، یہ نماز کا ایک فائدہ ہے۔ یہاں ہمارے بعض بھائی یہ سوال کریں، سنو، ہمارے بعض بھائی یہ سوال کریں کہ ہم نے ایسے نمازی دیکھے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ناجائز کام بھی کرتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، ناجائز کام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، ایسے ہم نے دیکھے ہیں، نماز کہاں روکتی ہے؟ یہ ہمارے بعض بھائی سوال کرتے ہیں۔ یہ جو سوال ہے ایک معمولی سی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے سوال ہے۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ نماز روکتی ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا، نماز روک دیتی ہے، نہیں روک دیتی ہے یہ نہیں فرمایا اللہ نے، روکتی ہے یہ فرمایا ہے۔ روک دیتی ہے کا کیا مطلب، روک دیتی ہے کا مطلب ہونے نہیں دیتی، نہیں اللہ نے روک دیتی ہے نہیں فرمایا، روکتی ہے فرمایا۔ جیسے باپ ہے اپنے بیٹے کو بتیرا روکتا ہے، باپ بیٹا نہیں مانتا، آوارگی کرتا رہتا ہے، باپ صبح و شام روز بٹھا کر روکتا ہے، تو باپ روکتا ہے پھر بھی بیٹا برائی کرتا ہے، کیوں باپ کی نہیں سنتا؟ ایسے ہی نماز روکتی ہے پھر بھی بعض مرتبہ نمازی برائیاں کرتا رہتا ہے، ناجائز کام کرتا رہتا ہے، کیوں نماز کی نہیں سنتا؟ نماز کی نہیں سنتا، نماز روکتی ہے اسے، جیسے باپ روکتا ہے مگر بیٹا نہیں سنتا اور بیٹا برائیاں کرتا رہتا ہے، ایسے نماز روکتی ہے مگر نمازی نہیں سنتا اور وہ بے حیائی برائی کا کام کرتا رہتا ہے۔ اور دیکھو ایک دوسری تعبیر ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے یا نہیں ہونے دیتی، نہیں یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ نماز روک دیتی ہے یعنی بے حیائی کے کام نہیں ہونے دیتی، گناہ کے کام نہیں ہونے دیتی، یہ اللہ نے نہیں فرمایا ہے۔ یہ جو کہ اعتراض کرنے والے اور اب سوال کرنے والے اور کوئسچن پیدا کرنے والے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر روکنا اور روک دینا ان میں فرق نہیں ہوا، یہ بہت باریک ذرا سا فرق ہے، ایک ہے روکنا اور ایک ہے روک دینا۔ انہوں نے آیت کریمہ کا مطلب یہ سمجھا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، حالانکہ اللہ نے روک دیتی ہے نہیں فرمایا، فرمایا روکتی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ باپ روکتا ہے پھر بھی بیٹا برائیاں کرتا رہتا ہے، اور نماز روکتی ہے پھر بھی نمازی برائیاں کرتا رہتا ہے۔ اب آپ یہ کہ نماز روکتی ہے پھر بھی وہ برائیاں کرتا ہے، کیا دلیل اس کی ہے کہ اس نمازی کا سینہ چیرو اور اس کے دل کی کیفیت میں تھرمامیٹر لگاؤ، تو تھرمامیٹر تمہیں بتائے گا کہ اس کا دل ملامت کر رہا ہے مگر یہ کچھ ایسے حالات میں پھنسا ہوا ہے کہ نہیں رکتا برائیوں سے، مگر اس کے دل کے تم چیر کر دیکھو گے تو اس کے دل کے اندر شرمندگی ندامت ہوگی۔ غرض نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا نماز کا فائدہ کیا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ اللہ کی یاد اس پہلے فائدے سے بڑا فائدہ ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، وہ فائدہ وہ چھوٹا فائدہ ہے۔ اور اس سے بڑا فائدہ کیا، اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی یاد ہے۔ جتنی دیر نماز پڑھتا ہے اتنی دیر تو اللہ کو یاد کرتا ہی ہے، اور اس سے کچھ پہلے اور اس کے کچھ بعد تک بھی اللہ یاد رہتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ پہلے سے اللہ کو یاد نماز پڑھنی ہے تو اللہ ہی تو یاد ہے، پھر نماز پڑھنے کے بعد 10-15 منٹ تک نماز کا خیال رہے گا،
تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اللہ یاد رہے تو 5 نمازیں پڑھو 5 گھنٹے تو اللہ یاد رہ گئے. تو یہ نماز اللہ کی یاد ہے, اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے. ایک آیت کریمہ تو یہ ہے. دوسری آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں ہے, جب اللہ جل شانہ عما نوالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم دیا تو ساتھ میں فائدہ بتایا, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نمازوں کا آپ اہتمام کیجئے مجھے یاد رکھنے کے لیے. یہ 2 آیتیں ہیں, ان سے صاف یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کا جتنا اہتمام کرو گے اتنے اللہ یاد رہیں گے, اتنے زیادہ اللہ یاد رہیں گے. اور دوسری صورت یہ کہ نماز کون پڑھے گا, نماز کا اہتمام کون کرے گا؟ وہ کرے گا جسے اللہ یاد ہے. جو اللہ کو بھول گیا وہ نماز کیا پڑھے گا؟ جو اللہ کو بھول گیا وہ نماز کیا پڑھے گا؟ جسے اللہ یاد آئیں گے وہی تو نماز پڑھے گا. تو اس لیے 2 طرفہ اس کا کنیکشن ہے. جو اللہ جس کو اللہ یاد ہے وہی نماز کا اہتمام کرے گا, اور جو نمازوں کا اہتمام کرے گا اسے اللہ یاد رہیں گے. اس لیے یہ 3 کام بتائے. سب سے پہلا کام تو یہ کہ اپنا تزکیہ کرو, اپنی صفائی کرو, اپنا ستھرائی کرو. دوسرا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو, تمام زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارو. اور تیسرا ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرو. یہ 3 کام جو شخص کرتا ہے وہ یقیناً فیوچر میں آخرت میں کامیاب ہو جائے. مضمون پورا ہو گیا. اس کے بعد اسی سے لگتا ہوا مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. مگر انسان کی حرما نصیبی یہ ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی لائف کو ترجیح دیتے ہو. حالانکہ انسان کو آگے جو زندگی آ رہی ہے آخرت کی, اس زندگی کو سکسیس کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. کیوں دنیا کی زندگی 50-60 سال کی ہے, یہ تو آنکھ جھپکی اور ختم. اصل زندگی وہ آ رہی ہے جو ابد الآباد کی زندگی ہے, سکسیس اسے کرنا ہے. مگر انسان اس دنیا کی چھوٹی سی ذرا سی زندگی اس کے سکسیس کرنے کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا. بل تؤثرون الحیات الدنیا, مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا, درا حال ہے کہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ دنوں تک رہنے والی زندگی ہے, ابقا ہے. بہتر زندگی وہ ہے. یہ تو دنیا کی زندگی تو مشقتوں کی زندگی ہے, کچھ راحتیں ہیں تو کچھ مشقتیں ہیں. صرف راحتیں ہی راحتیں. آخرت میں جنت میں بہتر زندگی وہ زندگی ہے اور زیادہ دنوں تک رہنے والی وہ زندگی ہے. یہ زندگی تو میرے بھائیوں چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے. وہ سدا بہار باغات میں ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے. لہذا اس زندگی کے لیے آدمی کو محنت کرنی چاہیے. اس کے لیے محنت زیادہ نہیں کرنی چاہیے, بقدر ضرورت اسے کرو. یہ چند دن کی لہذا تھوڑی محنت, وہ ہمیشہ کی لہذا زیادہ محنت اس کے لیے کرنی. یہ 2 مضمون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ انسان اس دنیا کے پیچھے ریجھتا ہے, رال ٹپکاتا ہے, آخرت کو بھولتا ہے, اس کے لیے محنتیں چھوڑتا ہے. حالانکہ یہ قرآن کریم اللہ کی وحی اور قرآن کریم نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنی اس دنیا کی ضرورتوں کو ضرور پورا کرے, لیکن بقدر ضرورت پورا کرے اور اصل زندگی کے لیے محنت کرے. یہ حقیقت انسان کو کب سمجھ میں آئے گی؟ اللہ کی کتابوں کی طرف اور اللہ کے رسولوں کی طرف اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کی طرف آدمی توجہ کرے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہم انسانوں پر کرم فرمایا کہ قرآن کریم نازل فرمایا, اور اس قرآن کریم سے ہمیں اللہ نے صراط مستقیم بتایا. یہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے. اسی لیے اس ماہ مبارک میں اس کی خوب تلاوتیں کی جاتی ہیں. آپ حضرات نے بھی
اللہ تعالی کے فضل و کرم سے 20 راتوں میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کی امام صاحبان نے اور آپ حضرات نے سنی اور پورا قرآن کریم مکمل کیا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ انہوں نے اس کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ بہت سے بندے ہیں جو قرآن کو مانتے ہی نہیں، بہت سے بندے مانتے ہیں اور گھروں میں سوئے پڑے ہیں، بہت سی بندیاں ہیں جو مانتی ہی نہیں قرآن کو، اللہ کے راستے کو. بہت سی بندیاں مانتی ہیں اور سوئی پڑی ہیں، انہیں اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق نہیں ملی ہے. اللہ نے ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا. یہ انہی کا کرم ہے اور احسان ہے. ان کا جتنا شکر بجا لاؤ اتنا کم ہے. اور اللہ کا یہ دستور ہے کہ اگر ان کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے. لہذا اللہ کی اس نعمت قرآن کا شکر بجا لانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور بڑھائیں اور ہمیں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے بھائیوں، ایک ہماری کوتاہی ہے، اسے بھی سن لو. یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، اب لمبی بات مجھے نہیں کہنی، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کا جو قیمتی وقت ہے وہ آج شروع ہوا. 21ویں رات سے وہ قیمتی وقت رمضان کا شروع ہوا. اور جب قیمتی وقت شروع ہوا تو ہم قرآن سے نمٹ گئے. جب قیمتی وقت شروع ہوا تو ہم قرآن سے نمٹ گئے. اور کیوں جلدی نمٹ گئے؟ تاکہ اب پڑھیں، تراویح پڑھیں تو بھی کیا، نہ پڑھیں تو بھی کیا. اور پڑھیں تو قل ہو اللہ سے پڑھ لیں گے یا انا آتے نقل کوثر سے پڑھ لیں گے. علم ترابی نہیں، پہلی میں انا آتے نقل کوثر، دوسرے میں قل ہو اللہ. جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں وہ پڑھیں گے. گویا جو آخری اشرا سب سے زیادہ قیمتی اشرا تھا، یہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ ٹھیک نہیں. دیکھو، 2 سنتیں الگ الگ ہیں. سنو اس مسئلے کو، 2 سنتیں الگ الگ ہیں. ایک سنت ہے پورے رمضان المبارک میں کم از کم ایک قرآن شریف مکمل سننا. یہ ایک سنت الگ ہے. اور دوسری سنت یہ ہے کہ پورے رمضان کی 30 راتوں میں یا 29 راتوں میں رمضان شریف تراویح کی نماز پڑھنا اور اس میں قرآن کریم کا ایک معتدل حصہ پڑھنا. روزانہ آپ 1.25 پارہ پڑھتے ہیں، آج آپ کا قرآن ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ہر رات میں 1.25 پارہ 1.5 پارہ پڑھیے اور 29 اور 30ویں رات تک پابندی کے ساتھ تراویح پڑھیے اور روزانہ 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ پڑھیے. اس 1.25 پارہ 1.5 پارے میں کمی نہ کیجیے. یہ ایک دوسری مستقل سنت ہے. ہم نے ان میں فرق ہم نے انہیں الگ کر دیا. ہم نے تو ایک سنت لے لی، 5 دن میں قرآن پورا کر دیا. پھر تراویح پڑھیں تو کیا، نہ پڑھیں تو کیا، اور پڑھیں تو قرآن سے پڑھیں تو کیا، چھوٹی صورتوں سے پڑھیں تو کیا. یہ جو صورتحال ہم مسلمانوں کے درمیان میں ہو رہی ہے میرے بھائیوں، یہ صحیح نہیں ہے صورتحال. یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں اور دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک تو پورے قرآن کریم کو رمضان شریف میں سننا، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم سننا، کوئی حصہ چھوٹے نہ، یہ الگ سنت ہے. اور تمام راتوں میں قرآن کریم کے ذریعے سے تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھنا، یہ ایک مستقل سنت ہے. تو یہ جو ہماری یہ طریقہ چل پڑا ہے بہت جلدی قرآن کریم کو ختم کرنے کا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا یہ آخری عشرہ جو ہے یہ نہایت قیمتی وقت، یہ ہمارا قیمتی وقت، ہم اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. اور اگر ہمارا نظام بالکل صحیح چلتا رہے تو آخری عشرے سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے. یہ ایک توجہ دلانے کی بات تھی جو میں نے عرض کی، اسے آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں کچھ ایسا ذہن بن گیا ہے کہ 27ویں رات ہے، بس وہی شب قدر ہے، وہی بیداری کی رات ہے، وہی جاگنی رات ہے. میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات صحیح نہیں ہے
کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اور یہ غلط تصور بیٹھ جانے کا نتیجہ کیا ہے کہ 27ویں میں تو ہم عبادت کرنے کا تھوڑا زیادہ جو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں، لیکن باقی اس آخری 10 دنوں کی باقی سب راتیں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ذہن ادھر ہے ہی نہیں کہ یہ راتیں بھی شب قدر ہو سکتی ہیں، ادھر ہمارا ذہن ہے ہی نہیں، اور جب ذہن ہے ہی نہیں تو ہم ان راتوں میں کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ جو آخری عشرہ شروع ہوا ہے اس کی ہر رات شب قدر ہونے کا احتمال ہے، کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث سناؤں میں آپ کو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع رمضان سے اعتکاف فرمایا۔ تو حضور نے اعتکاف فرمایا تو حضور کے ساتھ بہت سے صحابہ نے بھی اعتکاف فرمایا۔ 10 دن گزر گئے۔ 10ویں تاریخ کو حضور جی اپنے حضور کے لیے مسجد میں ایک خیمہ کھڑا کیا گیا تھا، ٹینٹ، اور وہ ترکی تھا، ترکی کا بنا ہوا تھا۔ حضور نے اس میں سے منہ نکال کر کے مسجد میں جو معتکفین سے ان سے یہ کہا فرمایا کہ میں نے شروع رمضان سے اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، اور یہ 10 راتیں گزر گئی، شب قدر نہیں آئی، اور میں شب قدر کی تلاش میں اگلے 10 دن کا اعتکاف کروں گا۔ آپ حضرات میں سے جس کو اعتکاف میں رہنا ہو رہے، جسے جانا ہو جائے۔ چنانچہ جو ضرورت مند تھے وہ اٹھ کے گھر چلے گئے، اور کوئی نئے معتکفین آ گئے۔ پھر درمیانی عشرہ چلتا رہا، اس کے بھی 10 راتیں گزر گئی۔ 20ویں تاریخ آ گئی۔ 20ویں تاریخ کو حضور نے پھر تقریر فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس درمیانی عشرے میں بھی شب قدر نہیں آئی، اور میں شب قدر کی تلاش میں آخری عشرے کا اعتکاف پھر کروں گا۔ جسے موقع ہو بیٹھ سکتا ہو بیٹھا رہے، اور جسے ضرورت ہو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ چلے گئے، کچھ نئے لوگ آ گئے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے 10 دن میں شب قدر نہیں آئی، دوسرے 10 دن میں نہیں آئی، میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایک علامت بتائی ہے، یعنی اسی رمضان کی شب قدر کے لیے، اسی رمضان کی شب قدر کے لیے اللہ نے حضور کو یہ علامت بتائی تھی کہ جب شب قدر گزر جائے گی تو شب قدر کی صبح میں فجر کی نماز میں حضور کیچڑ میں سجدہ کریں گے۔ یہ مجھے علامت اللہ نے بتلائی ہے، اور یہ 20 راتیں گزر گئی، میں نے کیچڑ میں سجدہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی شب قدر نہیں آئی، لہذا میں اس کی تلاش میں آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا۔ آخری عشرہ شروع ہوا، 21ویں رات میں بارش ہوئی، یہی 21ویں رات اس میں بارش ہوئی مدینہ شریف میں، اور حضور کے زمانے میں مسجد جو تو ایک جھونپڑا تھا، اس کے اوپر چھپر سا تھا، اور مسجد میں چراغ نہیں جلتا تھا، تو جہاں محراب تھی وہی پانی چویا، اور اندھیری کی وجہ سے کچھ پتا ہے ہی نہیں۔ فجر میں حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو قرات کر کے رکوع کر کے جب سجدے میں حضور نے ماتھا رکھا تو حضور کا ماتھا وہیں کیچڑ میں پڑا، وہیں چویا تھا پانی، اور سارا ماتھا اور ناک سب گارے میں سم گیا۔ خیر 2 رکعت پڑھا کر جب حضور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو حضور کا سارا چہرہ گارا گارا تھا، معلوم ہوا شب قدر گئی، 21ویں رات شب قدر گئی۔ تو شب قدر 21ویں رات ہے، اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں راجح قول یہ ہے کہ شب قدر 21ویں رات میں آتی ہے، 21ویں رات میں شب قدر آتی ہے، یہی قول امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں راجح قول ہے۔ حنفیہ کے یہاں راجح قول یہ ہے کہ 27ویں میں زیادہ احتمال ہے، ایسا امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں راجح قول یہ ہے کہ 21ویں میں زیادہ احتمال ہے۔ پھر اللہ نے علامت بھی کیسی بتائی، ایسی علامت جو مغرب کے وقت پائی جائے تاکہ شب قدر کو سمجھ جائیں اور پھر آگے پوری رات عبادت کریں، ایسی علامت اللہ نے نہیں بتائی۔ شب قدر گزرنے کے بعد فجر میں علامت بتائی، کیونکہ اب علامت سے شب قدر پہچانو تو ابھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، شب قدر تو گئی، پاس ہو گئی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اسے چھپایا گیا ہے اور اسے ایک معین فکس رات نہیں کیا گیا ہے. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر یہ رات بدلتی رہتی ہے تاکہ بندے اس کی تلاش میں پورے رمضان کی راتیں عبادتیں کریں، اور خاص طور پر آخری 10 راتوں میں تو خاص اہتمام سے عبادت کریں. ایک صحابی ہیں، وہ دیہات کے رہنے والے تھے. دوسری حدیث سنا رہا ہوں. ایک صحابی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے. وہیں دیہات میں انہوں نے مسجد بنائی تھی، وہیں جماعت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں گاؤں میں رہتا ہوں، مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا ہوں، تو مجھے آپ رمضان المبارک میں کوئی ایک رات بتا دیجیے کہ اس رات میں مسجد نبوی میں آ جایا کروں. تو حضور نے انہیں بتایا کہ 23ویں رات میں آ جایا کرو. چنانچہ ان صحابی کا زندگی بھر یہ معمول تھا کہ جب 22ویں تاریخ کو عصر کا وقت آتا تو ان کے سواری پر گدھے پر بیٹھ کر مدینہ پر پہنچ جاتے، اور عصر سے پہلے ان کا گدھا آ کر بن جاتا اور اتر کر کے مسجد نبوی میں چلے جاتے. اور مسجد نبوی میں سے عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے رات تک، صبح تک ایک سیکنڈ کے لیے سوتے نہیں تھے. اور فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کر کے فوراً تشریف لاتے تھے باہر اور اپنے گدھے پر بیٹھ کر گاؤں چلے جاتے. خلاصہ یہ ہے کہ شب قدر پورے مہینے میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے. جبھی تو حضور نے پہلی رات سے اعتکاف کیا ہے. پھر زیادہ احتمال آخری عشرے کا ہے، اور آخری عشرے کی تمام راتوں میں سے کسی بھی رات میں شب قدر آ سکتی ہے. تو اب اتنا قیمتی عشرہ اور اتنا قیمتی زمانہ، اس زمانے کو ہم اتنی بے التفاتی کے ساتھ پاس کر جائیں کہ قرآن شریف تو ہمارا پورا ہو گیا، اب چلو فٹافٹ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھ ڈالو، جلدی گھر جا کے سو جاؤ. سو جائیں تو بھی غنیمت ہے. سوتے کہاں ہیں؟ یہاں باہر کھڑے کھڑے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، اور سارا وقت غیبتوں میں، فضول میں، بکواس میں، ادھر ادھر کی باتوں میں انسان اپنا وقت برباد کرتا ہے. ثواب ندارت، گناہ لازم. یہ جو صورتحال میرے بھائیوں ہے، اس سے اس رمضان کو بچاؤ. اور آخری بات سن لو، یہ تصور جو مسلمان میں پیدا ہو گیا ہے کہ آج قرآن ختم ہو گیا، قرآن تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں. یہ تصور ہی غلط پیدا ہو گیا کہ قرآن آج پورا ہو گیا، قرآن تو کبھی پورا ہوتا ہی نہیں. دیکھو ہمارے امام صاحب نے کیا کیا. آخری 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی اور قل اعوذ برب الناس پڑھی، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھی. یہ کون سی الحمد شریف پڑھی؟ جو قرآن کے شروع میں ہے. پھر الف لام میم سے مفلحون تک پڑھا، یہ سورہ بقرہ کے شروع کا حصہ پڑھا. تو اگلا قرآن شروع ہو گیا. کہاں ختم ہوا قرآن؟ 2 رکعت میں. چلو اس 2 رکعت میں پورا کر کے اس 2 رکعت میں شروع کیا ہوتا تو ابھی ختم ہونے کا نام لیتے. یہ تو 2 رکعت میں سے اس رکعت میں ختم کر کے اس رکعت میں تو اگلا شروع کر دیا. تو قرآن کریم تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں. مگر ہمارا یہ تصور ہو گیا ہے مسلمانوں کا کہ ہمارا قرآن پورا ہو گیا. ارے قرآن کیسے پورا ہوگا؟ ایک حدیث شریف سنو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو قرآن کریم کے حافظ ہوں گے ان کو جنت میں یہ کہا جائے گا کہ اقرأ ورتقی ومنزلتک عند آخر آیت تقرؤها. پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں آخری آیت آئے وہاں تیرا گھر، تیرا مرتبہ. اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ وہ جو حافظ قرآن ہے اس کا جنت میں کہیں مرتبہ ہی نہیں رکے گا، پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، کیونکہ قرآن تک بھی پورا ہونا ہی نہیں. والناس ہوا تو ادھر سے الف لام میم ذالک کتاب سے شروع ہو گئے. اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ حافظ کا جنت میں کوئی مرتبے پر جا کر وہ رکے گا ہی نہیں کہ بس یہاں اس کا آخری لیول آ گیا. نہیں، اس کا لیول ہی نہیں. کیوں لیول نہیں ہے؟ قرآن کا آخری نہیں. اور وہ پڑھتا ہی جائے گا اور تا ابد پڑھتا ہی جائے گا اور چڑھتا ہی جائے گا. ادھر پورا کیا، ادھر سے شروع کیا، ادھر پورا کیا، ادھر سے شروع کیا، اس کی تو کہیں آخر ہی نہیں.
مگر میرے بھائیوں اب حافظوں نے بھی کیا کیا ہے، آج مفلحون تک چھوڑ دیا، اب اگلے رمضان میں شروع کریں گے. آج جنہوں نے مفلحون تک چھوڑا ہے کل ان کو تراویح میں کھڑا کیجیے، المفلحون سے آگے والی آیت سے نہیں پڑھیں گے. کیونکہ المفلحون تک پڑھنے کا مطلب تو جیسے روزانہ پہلا پارا پورا کر کے تراویح پوری ہوئی تو اگلے دن سیقل سے تو پڑھتے ہیں، دوسرے دن سیقل کا پارا پورا کیا تو تیسرے دن تلک رسول سے پڑھتے ہیں. کل یہی امام صاحب اگر کھڑے کیے جائیں تو ان الذین کفروا سے کبھی نہیں پڑھیں گے. اس کا مطلب کہ انہوں نے بھی ڈھونگ کیا میرے بھائیوں، اس کا مطلب بھی ڈھونگ کیا انہوں نے. ورنہ قاعدے کی بات یہ ہے کہ کل جو تراویح ہو تو الحمد شریف پڑھو اور یہ مفلحون کے بعد جو آیت ان الذین کفروا وہاں سے شروع کرو اور 1.5-2 پارے پڑھو کل کی تراویح میں، اور اسی طرح سے پڑھتے چلے جاؤ جہاں تک پڑھتے چلے جاؤ. 29ویں تاریخ کو چاند دکھ جائے تو بس ختم، نہ تو 30ویں کو بھی پڑھو، لیکن اسی ترتیب سے پڑھتے چلے جاؤ. جنت میں اسی طرح سے ہوگا، دنیا میں جیسا کرو گے ایسا ہی جنت میں چانس ملے گا. دنیا میں جیسا کرو گے جنت میں ایسا ہی چانس ملے گا. اور سنو میرے بھائیوں، یہ چانس فقط حافظوں کے لیے نہیں ہے، یہ چانس فقط حافظوں کے لیے نہیں ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے ہے. جنت میں حفظ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں اور قرآن کریم کھول کر پڑھتے ہیں تو یہ چانس جنت میں آپ کو بھی ملے گا. یہ نہیں کہ صرف حافظ کے لیے ہے، یہ چانس اس مومن کے لیے نہیں ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے چانس نہیں ہے، نو چانس. لیکن ہر وہ مسلمان جو قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے، چاہے حفظ پڑھنا جانتا ہو چاہے ناظرہ پڑھنا جانتا ہو، اور دنیا میں پڑھتا ہی رہا، دنیا میں پوری زندگی میں اس کا قرآن پورا ہوا ہی نہیں، جس مجلس میں اس نے والناس پر پورا کیا اسی مجلس میں ادھر سے شروع کر کے رکوع 2 رکوع پاؤ پارا آدھا پارا پڑھ کر بند کیا اور اگلے دن وہیں سے پھر آگے پڑھنا شروع کیا، اور پوری زندگی اس کا قرآن پاک کبھی پورا ہوا ہی نہیں. ادھر پورا ہوا ادھر شروع ہوا، ادھر پورا ہوا ادھر شروع ہوا. ایسے تمام مومنین کو جنت میں یہ چانس ملے گا اور ان سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، اور ان کا قرآن کبھی پورا ہوگا ہی نہیں اور جنت میں ان کے درجے کبھی آخر تک پہنچے گی نہیں، ابد تک ان کے درجے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. لہذا میرے بھائیوں، جن کو اللہ نے ناظرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ بھی اس چانس کو غنیمت سمجھو، مگر دنیا میں قرآن کو یہ حق ادا کرو گے تو آخرت میں چانس ملے گا، اور اگر دنیا میں یہ حق ادا نہیں کرو گے تو آخرت میں کوئی چانس نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے، قرآن کریم کا دنیا میں بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں بھی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں جن بھائیوں کو ناظرہ نہیں پڑھنا آتا اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ کوشش کر کے ناظرہ پڑھنا سیکھ لیں تاکہ دنیا اور آخرت میں اس دولت سے محروم نہ رہیں. اگر وہ ناخواندہ ہیں یعنی قرآن کریم ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آخرت میں جنت میں چانس نہیں ملے گا. ایسے ہی ناظرہ پڑھنا جانتا ہے مگر دنیا میں قرآن کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اسے بھی آخرت میں چانس نہیں ملے گا. آخرت میں چانس اس مومن کے لیے ہے جو قرآن حفظ پڑھتا رہے یا ناظرہ اندر دیکھ کر پڑھتا رہے مگر جگر زندگی بھر پڑھتا ہی رہے، ادھر ختم کیا ادھر شروع کیا ادھر ختم کیا ادھر شروع کیا، زندگی بھر اس کا قرآن پورا ہوا ہی نہیں. اس کو یہ چانس ملے گا جنت میں چڑھنے کا اور ابد تک ہمیشہ تک اس کے درجے بڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ دوستوں کو اور بزرگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجئے اس کے بعد دعا کریں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم آنس وحشتنا بفضل القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونورا في قبورنا. اللهم اغفر لنا ببركة القرآن الكريم ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے بھائیوں نے یہاں جو نماز میں تراویح میں قرآن کریم پڑھا ہے یا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ جن نمازیوں نے مردوں نے اور عورتوں نے اسے سنا ہے اس کے سننے کو قبول فرما. یا اللہ اس کی خیرات و برکات سے دونوں جہانوں میں انہیں مالا مال فرما. یا الہ العالمین ہمارے قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا. ہمیں رات دن اس کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آخرت میں قرآن کریم کو ہمارے لیے دلیل بنا، ہمارے خلاف دلیل نہ بنا. یا اللہ قبر میں قرآن کریم کو ہمارے لیے نور بنا. یا اللہ موت کے وقت میں ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنا. یا الہ العالمین قرآن کریم کی سمجھنے کی اور قرآن کریم کا پڑھنے کی اور ورد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یہ برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں برے اعمال سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کا پکا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی نیکی ہے اس نیکی کو بڑھاوا دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے میرے مولا اگر ہماری زندگیوں میں کوئی کوتاہی ہے یا اللہ اس پر قلم عفو پھیر دے اور اے اللہ اس کو معاف فرما. اور اے اللہ ہمیں نیکیوں کی طرف متوجہ فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دجال اکبر کے فتنے سے ہمیں بچا. یا اللہ تہذیب جدید کی آفتوں اور بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حسن کے فتنے سے ہمیں بچا. یا اللہ ٹی وی اور ان ریڈیو اور اخباروں کی مصیبتوں سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نئی تہذیب کی خرافات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچا. یا اللہ ہمیں ایمان کی اور اعمال صالحہ کی قدر عطا فرما. یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما اور ان میں بھی ایمان پختہ فرما اور اعمال صالحہ پیدا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ تیرے کلام پاک کی برکت سے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور اے میرے مولا محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.